ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبيش الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت اور صدقہ ہے جن کی توفیق سے رحمت سے جمعہ کے وقت کے شروع ہونے سے کئی گھنٹے قبل ساتھی یہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اعجاز ہے. انہیں نوکروں کی کمی نہیں، وہ جس سے چاہے اپنی نوکری لے سکتے ہیں، مگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اعجاز ہے. اور آپ تمام احباب کرام قدر جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع اور آپ خوش نصیب میں سنانے میں آپ سن لیں کہ وہ نوکری وہ خدمت اللہ رب العزت اس موضوع کے متعلق لے رہا ہے جس کی ضرورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر نے نبھا کر بتائی. ختم نبوت کے مضمون کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. پچھلا موضوع میں نے اس بات پر چھوڑا تھا کہ ختم نبوت کی خاطر رب باری تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نورینہ اولاد کو جمع نہیں ہونے دی. کیوں؟ اگر وہ جمع ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو باقی انبیاء کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جزوی فضیلت مل جاتی، اور اگر جمع ہو کر وہ نبی بھی ہوتے تو پھر میرے محبوب علیہ السلام خاتم النبیین اور تاجدار ختم نبوت نہ ہوتے. رب نے ختم نبوت کی خاطر اپنے محبوب علیہ السلام کے شہزادوں کو جگر پاروں کو جمع نہیں ہونے دیا، اور اس کے لیے رسالت اور نبوت کی مہر بنا کر، ختم کرنے والا بنا کر، باب رسالت پر ختم کرنے والے، باب رسالت پر آخری مہر سی لگانے والے، اور باب رسالت جن پر مکمل ہوا. کیوں؟ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، جو اول والا ہوتا ہے وہی آخر والا ہوتا ہے، جو پہلے آتا ہے وہی آخر پر آتا ہے. اس لیے میرے آقا عطائے نبوت میں اول ہے، اور اجرائے نبوت میں میرے آقا تاجدار ختم نبوت ہے. اب اسی حوالے سے آج کے لیے ایک دوسری آیت کے موضوع کو ہم لے رہے ہیں، اور اس پر مضامین پھر آگے موضوع چلے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، محبوب میرے پیارے وہ وقت یاد کرو، رب اپنے محبوب کو خود کسی بات کی یاد دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے میرے محبوب یاد ہے جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، میثاق لیا. میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، پختہ وعدے کو کہتے ہیں. اور فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور جب میں نے اپنے رسولوں سے یہ کہا میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، آدم میں تجھے صفی بناؤں گا علیہ السلام، نوح میں تجھے نجی بناؤں گا، ابراہیم میں تمہیں خلیل بناؤں گا، اے اسماعیل تمہیں ذبیح بناؤں گا، یوسف تمہیں حسی بناؤں گا، موسیٰ تجھے کلیم بناؤں گا، عیسیٰ تجھے مسیح بناؤں گا. میں سب کو 1,24,000 انبیاء کا مجمع تھا اور ان سے میثاق نبوت لے رہا تھا، اور میثاق نبوت کی اصل میری توحید نہیں تھی، میثاق نبوت کی اصل تیری ذات کی گواہی تھی. اپنے لیے تو میں نے جلسہ سجا لیا پہلے، جب میں نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو قالوا بلی، سب بولے مالک کیوں نہیں، تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ جو سب بولتے. مالک نے فرمایا محبوب میں نے اس کے بعد ان سے کچھ نہیں پوچھا، پھر میں نے ان کو نہیں بلایا، بس گواہی دی. اور جب تیری بات آئی تو پھر سب کو نہیں بلایا، پھر ان کو بلایا جن پر میں نے کائنات، جن کی محبتوں کو سجا کر بھیجنا تھا، مگر بلانے سے پہلے تیرے لیے بلایا، تیری بات کے لیے بلایا، تیرے ذکر کے لیے بلایا، تیری نبوت پر گواہی کے لیے بلایا. اور وہاں بلا کر کہا من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت بھی دوں گا، سب کچھ عطا کروں گا، مگر ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، مصدق لما معکم، اور تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، رب کہہ رہا ہے کہ تصدیق کرنے والا. اب ایک اور پتہ بات لگی کہ میثاق نبوت میں تو ذات مصطفیٰ ہے. کیا؟ ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے رب نے سارے نبیوں کو بلایا. پہلے ایک اچھا یہ نہیں لیتے ہیں، سمجھ لگ جائے کہ رب نے کیا کچھ کروایا. اپنی بات کی تو صرف اتنا کہا تمہارا رب نہیں، صرف اتنی بات ہوئی، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہ بس قالوا بلا، جب کہا نا قالوا بلا سب بولے کیوں نہیں. اب محبوب کی بات آئی تو صرف گواہی نہیں دلوائی، رب نے پورا بیان کیا. محبوب تیری خاطر نبیوں کو بلایا تھا، تیرے لیے بلایا تھا. ان کو یہ بھی کہا تھا کتاب و حکمت دوں گا، پھر کہا تھا تیرا ذکر پھر میں نے کیا. پہلا معاملہ بھی تیرے لیے تھا، دوسرا معاملہ دوسری مرتبہ ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس میرا رسول آئے گا اور وہ پھر تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، مگر آئے گا بعد میں. تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بھی ضرور تم میرے محبوب کی مدد کرو گے. اب مدد سے مراد کمزوروں والی مدد نہ، اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. وَتُوَسِّرُوا وَتُوَقِّرُوا میں مدد سے مراد کسی مظلوم کی مدد کی طرح مدد نہیں،
مدد سے مراد یہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام سب کے سب ڈنڈے بجاتے آنا، اعلان کرتے رہنا کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو مصطفیٰ آنے والا ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر، حضور کے اوصاف کا ذکر، میرے محبوب کے اخلاق کا ذکر، میرے محبوب کی صورت کی بات، میرے محبوب کی سیرت کی بات، میرے محبوب کی محبوبیت کی بات، میرے محبوب کی وارثگی کی بات، میرے محبوب علیہ السلام کی رفعت کی بات، میرے محبوب کی بلندی کی بات، میرے محبوب کے کمالات کی بات، میرے محبوب کے عشق کی بات، میرے محبوب کے ادب کی بات، میرے محبوب کے حسن و رعنائی کی بات۔ بس میری ربوبیت کے ساتھ تم نے اپنی رسالت کے بعد جس کا ذکر کرنا ہے وہ صرف میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر کروایا اور کہا مدد و نصرت کے معنی یہ ہے۔ پھر دیکھیں نا نبیوں نے کیسے کیسے آقا کی آمد کا ذکر کیا، حضور کی ذات کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، کیا شاندار بات کہی، کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، خوشخبری سناتا ہوں وہ جو مردوں کو زندہ کرتا، خوشخبری سناتا وہ سنا رہے ہیں جو برسروں کو ٹھیک کر دے، مادرجات نبینوں کو آنکھیں دے دیں، مٹی سے مورت بنا کر پھونک مارے تو اڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں بھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، وہ آنے والے ہیں، میرے بعد آئیں گے، شان کے حقیقت پہلے کا ان کے لیے رجسٹر میں حاضری لگوا رہا، مالی گواہ رہنا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ یہ تھی، کہا قال اب رب نے کہا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ رب پوچھ رہا ہے اقرار کرتے ہو؟ اب رب کو کیا پڑی؟ رب کہتا بس ہو گیا۔ رب نے کہا نہیں، میں نے بات یہاں تک ختم نہیں کی، کہا اقررتم، اور آگے بھی کہا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار؟ مالک اس کی ضرورت نہیں تھی، لفظ لگتے نہیں۔ رب نے کہا ابھی بھی دھیان دلوا رہا ہوں اور نبیوں کو کہہ رہا ہوں دھیان سے خیال کرنا، کسی اور کی نہیں، میرے محبوب کی بات ہے۔ رب توجہ دلا رہا، لطیف لوگوں کی بات بھی لطیف ہوتی ہے، اور رب سے بڑا لطیف کون ہے؟ اس سے بڑا لطیف کون ہے؟ اس کی بات میں لطافت، وہ جملوں کے بجائے بات کو سمجھا دیتے ہیں، جن سے بات ہو رہی ہے ان سے زیادہ لطیف بنانے میں رب نے کس سے بنایا؟ رب بنانے میں لطیف ہے تو وہ بننے میں ہے، اور حضور سے بڑا تو رب نے کوئی لطیف بنایا ہی نہیں۔ تو وہی بات ہو رہی۔ اچھا قالوا، وہ سب بولے اقررنا، سارے اپنی انہوں نے اللہ کے سامنے محبوب علیہ السلام کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، مالک ہم نے اقرار کیا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اچھا رب نے آگے پھر کہا قال فاشهدوا، آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ اگلی پھر ایک تاکید لائے، چلو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ سارے ہو گئے؟ کہا جی مالک سارے گواہ ہو گئے۔ پھر رب نے پھر کہا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر میں بھی تم سب پر گواہ۔ مالک اگر تم نہ بھی کہے تو تم گواہ۔ کہا نہیں محبوب، میں نے بتانا چاہتا ہوں میں نے تیرے لیے تیری باتیں کس طرح کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اس مثال کے نبوت میں تو حضور ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا ذکر بھی آتا نا، اس کا ذکر بھی آتا۔ اس سے پتہ لگا جو میثاق کے نبوت سے باز آ وہ کوئی ہو، اس کا مطلب وہ میثاق کے نبوت والا نہیں، وہ میثاق کے شیطان والا جو اس نبوت کے بعد جا کر کہیں کا ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا میری امت میں 30 سے 40 دجال اور کذاب نبی آئے، وہ ان کا ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا کہ بات اس لیے آ رہی ہے، یہ آیت بھی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ پھر آپ نے ایک اور جگہ کہا، اب آگے ہیں، اچھا یہ تھا سارے نبیوں سے ہے،
ایک اور عہد رب نے لیا کہ وہ اس اخذنا محبوب جب ہم نے وعدہ کے یاد کرو من النبیین نبیوں سے عہد لیا میثاقا ان سے پختہ عہد لیا وہ من کا جس میں محبوب تو بھی تھا وہ من نوح بھی تھے وہ ابراہیم بھی تھے وہ موسیٰ بھی تھے وہ عیسیٰ ابن مریم بھی تھے یہ 5 تھے میرے محبوب آپ بھی تھے نوح بھی تھے ابراہیم بھی تھے موسیٰ بھی تھے عیسیٰ بھی تھے یہ سب بھی تھے تو وہ کہاں ہے جو انگریزوں کے دور میں آ کر کہتا میں بھی ہوا وہ نہیں کہاں ہے جو ان کا غلام پٹھو تھا اس کا ذکر کوئی یہاں نہیں آ رہا اس سے پتہ لگا جو ان سے باہر ہونے کی بات کرے وہ باہر والا ہے وہ کیا ہے وہ پنجابی والے سمجھے وہ باہر والا ہے میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا میری زبان دیب نہیں دیتی کہاں ہے وہ اب آگے آئے رب نے کہا قل یا ایھا الناس حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم اے بنی اسرائیل والو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا ہے انسانوں حضرت عیسیٰ بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے اور ہم سب کے آقا فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو میرے محبوب تو کہہ انی رسول اللہ الیکم بے شک میں ہی ہوں تو تم سب کے لیے رسول بن کر آؤں میں رسول بن کر آؤں بے شک میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ قرآن پر نص قطعی ہے آگے آئیں محبوب علیہ السلام کے لیے بات کی تو رب نے کہا الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا مالک جو رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور محبوب کی بات آئی اب مجھے بتائیں میں آپ سے پوچھتا ہوں رب رحمت للعالمین نہیں ہے مگر رب نے اپنا تعارف رحمت للعالمین سے نہیں کروایا بلکہ کہا محبوب میں عالمین کے لیے رب میں ہوں مگر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت تو ہے تجھے بنا سبحان اللہ ایسی رحمت آئے یہ جب بھی صرف دھیان جاتا ہے عجیب ماجرا ایسی رحمت ایک سوال ہوگا پانی پہلے تھا انسان اچھا چلے اور انداز میں بولتا ہوں انسان کے آنے سے پہلے پانی تھا یا انسان کے بعد تھا پہلے تھا اس کا مطلب انسان بعد میں پانی پہلے ٹھیک مٹی پہلے تھی یا انسان مٹی پہلے تھی انسان بعد میں ہوا پہلے تھی یا انسان آکسیجن ہوا پہلے تھی اللہ نے فطری تقاضے پورے کیے پھر انسان کو بھیجا رب پہلے تھا یا انسان رب پہلے سے ہے اب اگلی بات رحمت پہلے تھی یا انسان رحمت تو رحمت کا وجودی شکل کون تھا جس کو رب نے وجودی رحمت کا بنایا وہ ہم سب کے آقا مولا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ عالموں کا رب میرا مالک تو عالموں کا رب جب ہے تو پالنے والے کو پتا ہے نا میری مخلوق کون ہے اور مخلوق کو بھی پتا ہے میرا مالک کون ہے تو جس کو رحمت للعالمین بنایا تو انہیں عالموں کا نہیں پتا جس کے لیے رحمت بنا رہا ہوں اگر عالمین کو رحمت کا پتا ہے تو رحمت والے کو نہیں پتا عالموں میں کون کون ہوتا پھر سنیں اگر رب کو رب العالمین میرا مالک رب العالمین ہے اور جب عالموں کا رب ہے تو تمام عالمین کے جو مخلوقات ہیں رب انہیں پہچانتا ہے تو انہیں پالتا ہے نا
اور وہ مخلوق بھی رب کو پہچانتی ہے. تو یہ کبوتر کی گٹرگو میں کون ہے؟ شیر کی داڑھ میں کون ہے؟ کوئل کی کو میں کون ہے؟ آبشار کے رچی میں کون ہے؟ دریاؤں کے تلاقوں میں کس کی بانسری بجتی ہے؟ یہ کس کی باتیں کرتا ہے؟ یہ پپیہے کی کوہ کے اندر کس کی باتیں ہیں؟ وہ رب العالمین کی باتیں ہیں. جب ان کو پتا ہے تو پکار رہے. جن پرند انسان ہر عالم ان عالموں کا تو رحمت للعالمین کون ہے؟ تو رحمت کو نہیں پتا کہ عالم کون کون سے ہیں، اور عالموں کو پتا ہے. پھر بھی کو پتا ہے سجدہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کرنا. اونٹ کو پتا ہے، کھجور کے کچھ شاخ کو پتا ہے، پتھروں کو پتا ہے کہ مصطفیٰ ان پر سلام بھیجنا ہے، درختوں کو پتا ہے مصطفیٰ گزرے سجدہ کرنا ہے، جبریل کو پتا ہے یہ مصطفیٰ ہیں، لوح کو پتا ہے، قلم کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. اے انسان تجھے نہیں پتا لگا؟ تجھے نہیں پتا لگا؟ اور جبریل کا اگر کوئی اور بھی ہوتے تو جبریل بیان کرتا نا کہ کوئی اور بھی ہوگا. رب نے اس کے لیے اپنی مرضی کیسے لکھا؟ تو جو تھا میثاق شیطان والا تھا اور مصطفیٰ میرے میثاق والا. تو جو میرا ہوتا ہے اس کے لیے جبریل ہے اور تیرے لیے میں نے ٹیچی رکھا ہے. یہ میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں. یہ فرشتے اتر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آگے آئیں. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں. جس ذوق میں حضور کی شان سن رہے ہیں اور ذوق آ رہا ہے، اچانک سے آپ پھیکا نہیں پڑ گیا. پھیکا ہوا ہے نا، ذائقہ پھیکا ہوا، اس کا ذکر کیسے؟ کہاں میرے حضور کا ذکر؟ میرا تو دل نہیں ہے، مجبوری ہے میری، میں بتانا چاہتا ہوں بتانا. اچھا ایک اور بات میں نے ایک ساتھی سے کہا، میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ فلاں ایسے میں جانتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ احتیاط کریں. حضرت صاحب فرمانے لگے یہ مولویوں نے فرقے بنائے ہیں. استغفر اللہ العظیم، اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. کوئی مجھ پر فتوا لگا جو مرضی کرے مجھے پرواہ نہیں. سب کا اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب خاتم النبی جی مانتے ہیں. کسی کا عقیدہ نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. پاکستان کے آئین میں ایک تاریخی مسلمان کی یہ ہے جو اللہ کو ایک مانے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جی مانے. 1972 کے آئین میں متفقہ طور پر کرا جو پہلی مسلمان کی تاریخ ہے اور اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن قرار دیا. میری بات آپ بھی سمجھ. تو ان کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے. یہ بھیڑیے کے روپ میں بھیڑ ہے. بس آگے آئیں. رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی مکرم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے بشارتیں سنانے والا بھی اور ڈرانے والا. فرشتوں کو خوشخبریاں معراج کی رات میں دی. ایسے دیر میں سوال آیا، بات آئی کروں؟ چلے کرتا ہوں. لگتا ہے نوریوں نے بھی کہا ہوگا رب سے مالک فرشیوں پر تو میلاد کر کر احسان کر دیا کہ یہ مصطفیٰ کو پیدا کیا. مالک ان کے لیے تمہیں رات لیلۃ میلاد بنا دی. میلاد کی رات رکھتے اور میلاد کے ذریعے ساری کائنات کو تمہیں مصطفیٰ کو بخشا. اور فرشیوں کو خاص طور پر عرشیوں کے لیے کیا ہے؟ رب نے کہا اس کے لیے میں نے معراج رکھی. فرشیوں کے لیے میلاد ہے، عرشیوں کے لیے معراج ہے. پھر آگے آئیں. رب نے پھر کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب لوگوں سن لو،
سورہ مائدہ، اور یہ آخری آیت بھی کہا جاتا ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر رب نے نازل فرمائی. فرمایا لوگوں میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ اکملیت دین پر بات آئی اور آگے ختم نہیں کیا. فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت جو میں نے وجود مصطفیٰ کے ذریعے تمہیں عطا فرمائی، اس کے بعد اب اس جیسی نعمت کو یاد نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے کارخانے قدرت میں کوئی اس سے بڑھ کر نعمت بنائی ہی نہیں. کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، میں نے تمہیں اپنا مصطفیٰ دیا ہے. میں نے اپنی نعمت احترام کر دی، میں نے اپنی نعمت تکمیل کر دی. کہا تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. مالک نعمت دین نہیں؟ فرمایا نہیں، دین بے شک میری نعمت ہے اور میرا ہی دین ہے، مگر نعمت ہی کہہ کر میں اپنی جو کہی کی نعمت، اپنے مصطفیٰ کے وجود کی نعمت، اس کی بات کر کر بتا رہا ہوں کہ اب مصطفیٰ کے بعد میں نے اپنے کارخانے قدرت میں اس مقام کا کوئی رکھا ہی نہیں. کسی کے ذہن میں آیا رکھ نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، اب تو جگنے کی ضرورت نہیں. رب سب کچھ کر سکتا ہے، فعال لما یرید، مگر کرے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ پیار ایک سے ہوتا ہے، سب سے نہیں. تو فرمایا نعمتی، میری نعمت تو مصطفیٰ ہے جس پر وحی کا سلسلہ ختم. میری نعمت تو وجود مصطفیٰ ہے. اب جو میرا ہے وہ تو ختم، مکمل ہوا، ختم نہیں. اس کو تو میں نے بھیجا اور اپنے دین کو میں نے تمہارے لیے برپا کر دیا، مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ، میں راضی ہو گیا. لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو بطور دین میں نے پسند فرما دیا. اب یہاں پر نعمتی کہہ کے رب نے کہا میرا تو مسلم، میرا محبوب ہے. اب کوئی اور کہے میں ہوں، اس کو فاؤنٹن ہاؤس جانا چاہیے. کہاں جانا چاہیے؟ فاؤنٹن ہاؤس سمجھتے ہیں؟ پاگل خان. رب کہتا میرا. بس ایسے مثال سمجھاؤں عجیب لگے گی. اب یہ مثال ہے، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں. ڈاکٹر صاحب تھے سمجھانے کے لیے میری نعمت. اب رب کی بات بڑی اعلیٰ ہے. صرف ہم جو کہ کام عقل والے ہیں، رب کے مقابلے میں کوئی عقل ہے ہماری؟ بلکہ کام کہنا بھی عقل ہے. اس نے جو شوق دیا اس کی مہربانی. توجہ ہے. اچھا میں وہ دھیان سے بات پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے. بس یہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب فاؤنٹن ہنس گئے. انہوں نے ان سے پوچھا، وہ معائنہ کر رہے تھے تو پوچھا کسی نے ان سے، ایک مریض سے پوچھا تم پاگل ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں پاگل نہیں ہوں، یہ سارے پاگل. میں تو کہتا ہوں میں رسول ہوں، نعوذ باللہ، نبی ہوں. دوسرا پاگل، اس سے پوچھا تم پاگل؟ کہنے لگا نہیں. کہتے کیوں؟ کہتا ہے میں نے اس کو بنا کر بھیجا ہی نہیں، میں نے اسے بنا کر بھیجا ہی نہیں، یہ میرا ہے. یہ کہتا ہے میں رسول ہوں، پاگل تو یہ. اب ایک کیا بن گیا؟ خدا، نعوذ باللہ. اور ایک بن گیا اب اس کو پرے کر دے. کیا کریں؟ پرے کر دے. اب رب اس سے بہت بلند ہے. اب اس کا تعلق اس بات سے کوئی جوڑے نا، کوئی اس کا معنی مفہوم غلط نہ کرے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. میرا مصطفیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اور جو مصطفیٰ کے بعد کہے کہ میں ان سے افضل، اس کا مطلب اس کا ٹھکانہ واقعی فاؤنٹن ہاؤس بنتا ہے، اس کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں. بس اس کو کوئی ربوبیت کی طرف نہ لے کے جائے، کوئی معنی مفہوم غلط نہ لے. میں نے مثال سمجھانے کے لیے بات پیش کی ہے. بھائی گھنٹہ لگتا ہے اصل میں پہلی بات کو رچنے کے لیے، آگے بات سمجھ، اس کو کوئی غلط معنی مفہوم میں نہ لے. یہی بات آگے آئے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رب باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ شریف اتاری تو رب باری تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. رب باری تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، معبود وہ جو آپ کی طرف نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا، رب نے بتایا کہ وہی مصطفیٰ سے پہلے ہے اور میرے مصطفیٰ تک ہے۔ وہی یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہلے ہے اور اس کے بعد میرے محبوب تک ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو رب اس کا ذکر بھی کرتا کہ نہیں مالک میرے محبوب جو ہم اس کے بعد بھی نازل فرمائیں گے، تو رب نے تو ذکر ہی نہیں کیا، رب نے تو ذکر ہی نہیں کیا۔ اس سے پتہ لگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہوا، نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہوا، رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہوا، اور آخری بات کہو رب کی محبت کا سلسلہ بھی عروج کو پہنچا، کیونکہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، محبت عروج پاتی ہے، اور ان کی محبت کا کیا کہنا جن کے ذکر کو رب بلند کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، اس پر میرے پاس تقریباً 150 کے قریب احادیث، 150۔ مثلا میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کب سے خاتم النبیین بنایا، کب سے میرے آقا تاجدار ختم نبوت ہے، کب سے؟ عن الارباد ابن ساریہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبد اللہ و خاتم النبیین۔ حضرت ارباد بن ساریہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کی، اور آگے سنیں وفي روایت عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عبد اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجبر فی طینتہ۔ حضرت ارباد بن ساریہ سے دوسری روایت فرمایا اے لوگوں اللہ کا بندہ اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب ابھی آدم بھی خمیر اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی تاجدار ختم نبوت۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے حضور السلام کا اولاد آدم میں آخری نبی ہونا یہ ان کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تخلیق کے انبیاء میں اول اور بعثت کے انبیاء میں آخر آنا یہ میرے محبوب کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بعد کم و بیش 30 کے قریب جھوٹے نبیوں کا دعویٰ ان کے مردود ہونے کی بات کرنا، 27 کا ذکر بھی آیا، فرمایا 31 ٹوٹل ہیں، 27 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے 4 ہوں گی، 30 کا ذکر بھی آیا، 27 کا ذکر بھی آیا، یہ سارے حضور نے بیان فرما دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ خاتم النبیین ہونے کی دلیل حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ سے کہا اے میرے علی تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کا قربت و میت والا ہونا اور آقا کا یہ فرمانا میرے آقا کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آقا کے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وصال بچپن لے کر جانا یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے۔ آقا کے بعد کوئی نبوت نہیں، خلافت ہے، اور صدیق اکبر کا خلیفۃ الرسول ہونا یہ بھی ختم نبوت کی میرے مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اول سے لے کر قیامت تک ہر چیز کا ذکر کرنا، اور جو آخری شخص جنت میں جائے گا، جو آخری شخص دوزخ میں جائے گا، اس تک کا ذکر کر کر تمام اعمال سے باخبر کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے روز اتنی شفاعت کرنا کہ شیطان بھی شفاعت کی امید لگائے، گردن اٹھا اٹھا کر میرے مصطفیٰ کو تکے گا، یہ بھی میرے مصطفیٰ کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے۔ اور میرے کو بے شمار میں نے صرف اس کے کیا کہتے ہیں ترجمۃ الباب پڑھی حدیث کی، حضور کا مقام محمود والا ہونا وہ میرے آقا کے تاجدار ختم نبوت ہونے کی دلیل ہے۔
جب سارا قیامت کا منظر ہی بدل جائے. حضور آئے تو پھر رب کہے سونیا جو تیری مرضی. اب آئے 1870 کے قریب, بس اب 5-6 منٹ دینے ہیں مجھے, ختم کرنا چاہتا ہوں. 1870 کے قریب ایک کانفرنس ہوئی برٹش میں انگلینڈ میں. اب میں آپ کو اسپیسیفک پوائنٹس دے دیتا ہوں جس میں انہوں نے یہ ان کی مشینریز نے پورے بر صغیر پاک و ہند کا معائنہ کیا اور وہ سب عرض کر رہا ہوں. وہ معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ اس پوائنٹس بنائے. آج برٹش لائبریری میں مختلف جگہوں پر اس کے دیوار یہ اخباری صورت میں اور انگلش صورت میں لیٹرز ہیں, انڈین لائبریری میں مل جاتے ہیں, سارا اس کے اب آ جاتا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان کٹتے کیوں نہیں. 1857 کی جنگی آزادی میں اتنا کچھ کر لیا مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں اٹھتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں ہمارے خلاف. کلونیلزم کی بنیاد رکھتے تو آبادیاتی نظام کی کیا کریں. انہیں کچھ اس پر اپنی تجاویز دی. ایک مسلمان جذبہ جہاد سے ملتا, اس کو ظلم اور دباؤ پسند ہے. دوسرا مسلمان روحانیت پر بہت یقین رکھتے, ایمان کی صورت. تیسرا یہ اپنے نبی سے غیر مشہور محبت کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. اب انہوں نے اس پر اپنی رائے کی کہ اس کے لیے کوئی ایسا بندہ پیدا کیا جائے جو شخص ان میں پہلے روحانیت کے ذریعے 2 نمبر صوفی بنے اور بن کر اپنے پروڈکشن ہاؤس کرامت کا چلا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گریجولی پروسیس کرے اور نبوت کا دعویٰ کرے. سب نے کہا یہ تو ناممکن لگتا ہے, جو ان کو کرتا درتا جو یہاں کے لارڈز تھے جو بنے گئے. تو اب جب یہ بات ہوئی تو پھر قادیان کے اس گھر کی طرف نظر گئی. یہ منشی ایک کلرک تھا, غلام احمد قادیانی جو تھا, ڈی سی سیالکوٹ کے دفتر میں رہا, کلرک کا ہے, اور چھوٹی سی معمولی سی ہوتے تھے. اور یہ خط لکھ لکھ کر انگریزوں کو کہتا تھا کہ میرے ابا جی نے 1857 کی جنگی آزادی میں مسلمانوں کا نہیں انگریزوں کا ساتھ دیا اور غدر کہتا تھا اسے. ہم جنگی آزادی کہتے ہیں, وہ اس کو غدر کہتے ہیں. ہم غدر نہیں مانتے, اس کو جنگی آزادی کہتے ہیں. اور یہاں سے اس سلسلہ شروع ہوا. اب اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاد اور نبوت اور رسالت کے ذات تعلق کو کمزور کیا جائے, اور اس کو وہاں سے پلی دی گئی, پیسہ دیا گیا, معاملات دیے گئے, اور آہستہ آہستہ پہلے اس نے خود کو ولی کہا, غوث کہا, قطب کہا, اور اس کے بعد مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. پھر محدث, کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس سے رب کا نام کرتا ہے, اور میری امت کا محدث جو ہے عمر ہے جس سے رب کا نام. تو اس نے ان معنی کو لے کر یہ بات پیش کرتا, اور جب عوام الناس لوگ علماء اس کے خلاف ہوتے پیچھے ہٹ جاتا, کہتے میں نے تو کہا. پھر آگے بڑھتا, کیونکہ اس کو آشیبات کی پوری سرکاری اس دور میں. پھر آگے بڑھتا, پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موعود ہونے کا, مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. پھر حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. پھر آپ اچھا کسی ان باروں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے نہیں, انہوں نے تو کہا ہی کیا. دیکھیں وہ جتنی رد کردہ عبارات ہیں وہ پیش کر دیں گے. اور پہلی بات یہ اتنا ذہین اور چاچر اور چلاک ہے, فتنہ ہوتا ہی چلاک ہے. پھر آہستہ آہستہ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں اتنا عشق رسالت میں آپ میں اتنا گم ہو گیا ہوں کہ رب مجھ پر بھی وہی کرتا ہے, مجھ پر بھی وہی کرتا ہے. یہ یہاں تک پہنچا. اور وہی کے بعد یعنی میں عشق رسالت, تیرا عشق کیا بتاؤں میں, بڑا مقابلہ نہیں بنتا میں اس کا ذکر کروں کسی کے ساتھ. عشق والے تو وہ تھے جن کے چہرے میں بھی حضور کا عکس چلتا تھا. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری بات ہوئی. پھر اس نے اپنے آپ کو, حتیٰ کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے, بس ختم ہو گیا میری ڈکشنری میں, اس نے حضور سے اپنے آپ کو کیل کرنے کی کوشش کی. بس 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 اس پہ زیادہ میں لفظ نہیں کر سکتا. بس
اور یہ وہ وجہ ہے تاکہ امت میں انتشار ہو، نبوت کے اوپر لڑائی ہو اور امت لڑ کر اپنی طاقت کو کمزور کرے۔ 1954 میں پھر تحریک چلی، 1974 میں تحریک چلی، آج کے دور میں 1973 کے آئین میں، پھر 83 کے اندر ان کے وکیل آئے اور اللہ برکتیں دیں جنہوں نے اس ختم نبوت کے لیے کام کیا، علامہ نورانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار خان نیازی صاحب اور جتنے مقام کے فکر کے لوگ ہیں، سب کو اللہ برکتیں دے۔ یہ ایک یونانیمس ڈسیژن ہے۔ کتنے دن ان کا اس وقت کا نئی آدمی تھا، اس کے ساتھ انہوں نے ٹاک کیا، اس کو جھوٹا قرار دیا۔ اب میرے پاس ساری ڈاکومنٹیشن موجود ہے، اخبارات موجود ہیں اس میں، اور پھر ختم نبوت کے اوپر قانون بنا۔ 83-84 میں پھر آ گئے وفاقی شرعی عدالت میں، جہاں یہ آ کر کہنے لگے چلے ہمیں مینورٹی تو مانے، اور پھر کیس ہوا، اور پھر اللہ نے ایک اور بندے سے کام لیا، اور کہاں پہ ہوا؟ یہ طے شدہ بات ہے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ اپنے ساتھ مسلمان نہیں لکھوا سکتے۔ یہ لوگ ہاں بے شک ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ اس صورت میں ایک منورٹی بن کے رہے، یہ اپنے کلمے کو کلمہ اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنی نماز کو اور روزے کو ہماری طرح اب ہماری نماز روزہ کو اپنی عبادت نہیں کہہ سکتے۔ یہ آج بھی اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے اور اس کے اوپر قانون موجود ہے۔ بس اگر اس کے بغیر رہنا چاہتے ہیں پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں تو مجبوری ہے رکھیں، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو ان چیزوں کی اجازت انہیں کرنے کی کس کے تحت؟ آئین پاکستان کے تحت۔ کس کے تحت؟ آئین پاکستان۔ اب کوئی کہے کہ انسانیت تو جو غدار اس کے سامنے تو پھر کہتے کہ اس طرح رہیں پرامن، مگر جو باہر کی دنیا میں تو ایسا نہیں ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ یہ آج میں اس پر اختتام کرنا چاہتا تھا، یہ ہے وہ وجہ۔ کئی لوگ میں جو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی آپ کے والدین کو برا بھلا کہے، بلانا پسند کرتے ہیں؟ تو جو میرے مصطفیٰ سے مقابلہ کرے، دل کرتا ہے اس سے ملنے کو۔ قبر میں کسی نے کام نہیں آنا، قبر میں تاجدار ختم نبوت کی محبت سے کام آنا۔ بس اس کے احتیاط کو ذہن میں رکھیں، ساری باتیں میں پیش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ ابھی اٹھنا ہے، صرف 2-3 منٹ دیں، بات ختم ہو۔